لازمی نہیں ہے کہ تمہیں مانگنے کا بڑا سلیقہ آتا ہو میں پھر دوں گا، شکستہ اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے مانگو پھر بھی جھولی بھر دوں گا۔ وہ کریم ہے، اس سے مانگو تو صحیح، ہاتھ تو پھیلاؤ۔ جس زبان میں مانگنا آتا ہے مانگو، عربی میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، پنجابی میں مانگو، نظم میں مانگو، نثر میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، رومی کی طرز پہ مانگو، سعدی کے انداز میں مانگو۔ نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، جھولی تو پھیلاؤ۔ زلیخا بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی تو کیا کہہ رہی تھی؟ یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ اس کا اعتقاد تھا کہ یہ مجھے دیتا ہے، اور وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، لیکن وہ پتھر کا مادو بلا اس کی کیسے فریاد سنتا۔ لیکن وہ روزانہ کھڑی ہو جاتی تھی، دعائیں مانگتی تھی، یا صنمی اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ زندگی گزرتی گئی، لیل و نہار کروٹیں کھاتے گئے، عمر ڈھلنے لگی، چہرے پہ جھریاں ابھرنے لگی۔ وہ روزانہ سر شام ہاتھ جوڑتی اور بیٹھ جاتی، لیکن کوئی جواب نہ آتا۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا، یا صنمی کا وظیفہ چل رہا تھا۔ نیند کا جھٹکا آیا، زبان بل کھا گیا، کہا یا سمادی۔ آواز آئی جبریل جا یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے۔ مالک اس نے تجھے تو نہیں پکارا، یہ تو بت کو پکار رہی ہے۔ وہ تو زبان بل کھا گئی اور یا صنمی کے بجائے یا سمادی کے لفظ آگے، کہا جانتا ہوں۔ لیکن اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آج اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، جیسے بھی آیا ہے۔ اگر میں نے بھی نہ دیا، میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ جا بچھڑی کو یوسف ملا دے۔ کوئی مانگے تو صحیح، کوئی ہاتھ تو پھیلائے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھلائیں کسے، راہ رب منزل ہی نہیں۔ جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ کوئی ہاتھ تو پھیلائے، کوئی جھولی تو پھیلائے، کوئی مانگے تو صحیح۔ دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا والوں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے۔ اب تو صاحب سو رہے ہوں گے، اب تو ناشتے کا وقت ہے، اب تو دفتر کی مصروفیت کا وقت ہے، فراغت کے لمحے ہوں گے تو بات کریں گے۔ تو کسی دنیا دار سے بات کرنا ہوتا ہے تو وقت دیکھنا پڑتا ہے، لیکن رب سے جب مرضی بات کرو در رحمت کھلا ہوا پاؤ گے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند کیا اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ جب بھی مانگو گے دستے کرم کشادہ پاؤ گے۔ جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دو۔ تو ہم بھی اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، اگر کسی کو وہاں جانا نصیب ہو تو وہ تو قبولیت کے بہترین لمحے ہیں، اور اگر نصیب نہیں بھی ہوتا تو 9 ذی الحج کو ہم یہیں کھڑے ہو کے کہتے ہیں مالک وہاں تو آ نہیں سکے، یہاں تو کھڑے ہیں، میرے مالک تو کرم فرما دے اور ہمارے صغائر کبائر سارے معاف فرما دے۔ تو 9 ذی الحج کا روزہ بھی رکھا جائے اور اللہ کے حضور دعائیں بھی مانگی جائیں۔ آپ جہاں بھی ہوں گے قبولیت ہوگی، اور اللہ قبولیت کو مزید 4 چاند لگانے کے لیے کسی دن اپنی چوکھٹ پہ بلا بھی لے گا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، دل کچھ اس صورت سے تڑپا ان کو پیار آ ہی گیا۔ تو ایک دن اللہ ہمیں اس سعادت کے لیے اپنی چوکھٹ پہ بھی بلائے گا۔ اللہ آپ سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ علیہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب حیا کرنے والا، سخی، زندہ اور کریم ہے۔ بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں۔ جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے، میں نے بھی نہ دیا تو کس در پہ جائیں گے؟ تو پھر جب مجھ سے مانگا ہے تو میں کیوں نہیں دوں گا، ان کی جھولیاں کیوں نہیں بھروں گا؟ وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو۔ اللہ اکبر۔ دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے سوالی بن کے میری چوکھٹ پہ، مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو اور تم جھولیاں پھیلاؤ، اور نہ میں صرف تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا بلکہ اپنی جناب سے تمہیں مزید رحمتوں سے بھی نوازوں گا۔ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی میں لاج رکھوں گا، تم طلب تو کر کے دیکھو۔